بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، میں اصلاحی بیان شروع کر رہا ہوں، اور آج میں ہدیہ کے بارے میں، تحفے کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سناتا ہوں۔ آج پہلی روایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے تحفے دیا کرو۔ ہدیہ سینوں کی کدورت و رنجش کو دور کر دیتا ہے، اور ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کے ہدیے کے لیے بکری کے کھر کے ایک ٹکڑے کو بھی حقیر اور کمتر نہ سمجھے۔ زندگی میں لین دین کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اپنی کوئی چیز ہدیہ اور تحفے کے طور پر کسی کو پیش کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کی بڑی ترغیب دی ہے۔ اس کی یہ حکمت بھی بتلائی ہے کہ اس سے دلوں میں محبت، الفت اور تعلقات میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے، جو اس دنیا میں بڑی نعمت اور بہت سی آفتوں سے حفاظت اور عافیت و سکون حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ ہدیہ وہ عطیہ ہے جو دوسرے کا دل خوش کرنے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق کے خاطر ظاہر کرنے کے لیے دیا جائے، اور اس کے ذریعے رضائے الہی مطلوب ہو۔ یہ عطیہ اور تحفہ اگر اپنے کسی چھوٹے کو دیا جائے تو اس کے ساتھ اپنی شفقت کا اظہار ہے۔ اگر کسی دوست کو دیا جائے تو یہ محبت زیادہ کرنے کا ذریعہ ہے، اور اگر کسی ایسے شخص کو دیا جائے جس کی حالت کمزور ہے تو یہ اس کی خدمت کے ذریعے اس کی دلجوئی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ اپنے کسی بزرگ اور محترم کو پیش کرتے ہیں تو ان کا اکرام ہے۔ اگر کسی کو ضرورت مند سمجھ کر اللہ کے واسطے اور ثواب کی نیت سے دیا کرتے ہیں تو یہ ہدیہ نہ ہوگا، صدقہ ہوگا۔ ہدیہ جب ہی ہوگا جب کہ اس کے ذریعے اپنی محبت اور تعلق کے خاطر کا اظہار مقصود ہو، اور اس کے ذریعے رضائے الہی مطلوب ہو۔ ہدیہ اگر اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو اس کا ثواب صدقے سے کم نہیں بلکہ بعض اوقات زیادہ ہوگا۔ ہدیہ اور صدقہ کے اس فرق کا نتیجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ شکریہ اور دعا کے ساتھ قبول فرماتے، اور اس کو خود بھی استعمال فرماتے، اور صدقے کو بھی اگرچہ شکریہ کے ساتھ قبول فرماتے اور اس پر دعائیں بھی دیتے، لیکن خود استعمال نہیں فرماتے تھے، دوسروں ہی کو مرحمت فرما دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ہدیے تحفے بھیجا کرو۔ ہدیے اور تحفے دلوں کے کینے کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہدیے اور تحفے دینے سے باہمی رنجشوں اور کدورتوں کا دور ہونا، اور دلوں میں جوڑ اور تعلقات میں خوشگواری پیدا ہونا، یہ بہت ہی ظاہر بات ہے۔ اللہ جل شانہ اس سنہری ہدایت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com